جنگ آزما قسط نمبر 8۔ بابر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مایوسی میں ادھر ادھر پریشان گھومنے لگا۔ پھر وہ ان پہاڑیوں کی طرف نکل گیا جہاں غلے کے کھیت اور مویشیوں کے گلے تھے۔ پہلے بھی اس نے ان علاقوں میں گھوم پھر کر مستعار فوج سے لشکر تیار کیا تھا۔ اب وہ پھر یہ تدبیریں کرنے لگا۔ اسی پہاڑی پناہ گاہ میں آتے جاتے لوگوں نے مشورہ دیا کہ پہاڑوں کے ادھر ایسی بستیاں ہیں جہاں وہ قیام کر سکتا ہے، لیکن کھوج لگانے پر معلوم ہوا کہ یہاں خسرو شاہ کی عملداری ہے، تو اس نے ان بستیوں کا رخ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ حالانکہ وہ ایسا طاقتور تھا کہ اس سے مدد مل سکتی تھی۔ اس نے ادھر سے منہ پھیرا اور اپنے ساتھیوں کو کوہ سفید پر لے کر چلا گیا۔ ان چٹیل بلندیوں پر کوئی اچانک حملہ آور نہ ہو سکتا تھا اور نہ کسی تنگ گوشے میں اسے گھیرا جا سکتا تھا۔ وہ یہاں محفوظ تو تھا، لیکن یہ سوچ کر پریشان بھی تھا کہ ان جنگلی قبائل کے درمیان اپنے سپاہیوں کو کب تک رکھنا مناسب ہوگا۔ اسے کسی سلطنت کے بغیر آوارہ گھومتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ ایک مرتبہ پھر خجند آ گیا۔ شاید ایک خوشخبری تھی جو اسے یہاں کھینچ لائی تھی۔ ایک دن کا سورج طلوع ہوا تو اس کی نانی، والدہ اور بہن اچانک اس کے پاس پہنچ گئی۔ احمد تنبل نے شاید جہانگیر مرزا کی سفارش پر بادل ناخواستہ اندجان کو چھوڑ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ بابر کو ایسی قوت مل گئی جو اسے کسی سردار کی کمک سے بھی نہیں مل سکتی تھی۔ ایک روز سہ پہر کا وقت تھا کہ ایک سوار بابر کے پڑاؤ پر آیا۔ وہ بابر کے سابق قلعہ دار علی دوست کا تحریری پیغام لے کر آیا تھا، جس نے اندجان کا قلعہ باغیوں کے حوالے کر دیا تھا، اور اب احمد تنبل نے اس کی وفاداری کی صلے میں فرغانہ کا تیسرا بڑا قصبہ مرغی نان اس کی حکومت میں دے دیا تھا۔ اس نے تحریری پیغام بھیجا تھا کہ وہ مرغی نان چلا آئے۔ وہ شہر اس کے حوالے کر کے اپنے سابقہ جرم کی تلافی کر دے گا۔ اس نے کچھ بھی سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اس میں کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ بچے کھچے لشکر کو ساتھ لیا اور مرغی نان کی طرف چل پڑا۔ اب اس کے قافلے میں 3 خواتین بھی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا، لیکن وہ ایسی صورت سے چلا جیسے علی دوست کا ارادہ بدلنے سے پہلے پہنچ جانا چاہتا ہو۔ وہ ساری رات اور دوسرے دن تک 2 پہر تک مسلسل چلتا رہا۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا اور پھر چل دیا۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے قریب مرغی نان پہنچ گیا۔ علی دوست اسی طرح ملا جیسے کوئی اپنے آقا سے ملتا ہے۔ اس وقت اس کے ساتھ کل 240 نفوس تھے۔ علی دوست کے سپاہیوں نے بابر کی اطاعت کا حلف اٹھایا۔ بابر کے پاس ایک مورچہ بند شہر اور ایک چھوٹا موٹا لشکر بھی فراہم ہو گیا۔ اس نے یہاں رہتے ہوئے قاسم بیگ اور معتمد نائبوں کو مزید فوج بھرتی کرنے کے لیے ادھر ادھر بھیج دیا۔ قبائل جو انتظار میں تھے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے مرحوم بادشاہ کے بیٹے کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ کچھ اس کی محبت میں آئے تھے، کچھ غارت کا مال ملنے کی طمع میں۔ اسے مرغی نان آئے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے کہ
اوزدون حسن اور احمد تنبل جہانگیر مرزا کو ساتھ لے کر مرغی نان پر حملہ آور ہو گئے، لیکن اس وقت تک بابر کے پاس اتنا لشکر فراہم ہو گیا تھا کہ اس کے سپاہیوں نے اس حملے کو ناکام کر دیا اور دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ فتح اس طرح ہوئی تھی جیسے کئی سال کے انتظار کے بعد بارش ہوتی ہے۔ اس کا حوصلہ ایسا بڑھا کہ دوسرے دن کا سورج طلوع ہوتے ہی وہ اندجان کی طرف چل دیا۔ اندجان کے لوگ خوش مزاج بابر کو پسند کرتے تھے، تنبل اور باغی سرداروں کی سختی سے تنگ آ چکے تھے۔ ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ بابر اندجان کی طرف بڑھ رہا ہے تو انہوں نے ہتھیار سنبھالے۔ عوام کے تیور دیکھ کر تنبل نے اسی میں عافیت جانی کہ اندجان کو چھوڑ کر چلا جائے اور وقت کا انتظار کرے۔ عصر کے وقت بابر اندجان پہنچا تو بغیر کسی لڑائی کے اندجان میں داخل ہوا۔ اس کا چھوٹا بھائی ناصر مرزا اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آیا تھا۔ چھینی ہوئی سلطنت دوبارہ مل گئی۔ بابر اندجان کے قلعے میں پہنچا تو تینوں خواتین اپنے پرانے دالانوں میں اتری۔ اس کی نانی بھی اپنے برج میں متمکن ہو گئی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا اور اب جیسے وہ خواب ٹوٹ گیا ہے۔ اوزدن حسن نے مرغی نان میں شکست کھا کر آخشی کی طرف بھاگ نکلا تھا۔ بابر نے اندجان کی فتح کے بعد آخشی کی راہ اختیار کی۔ اوزدن حسن مقابلے کی تاب نہ لا سکا اور ہتھیار ڈال دیے، رحم کی درخواست کی اور آخشی کا قلعہ اس کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد وہ کاشان گیا اور اسے بھی اپنے قبضے میں لے آیا۔ اب تمام شہر بابر کے قبضے میں تھا اور وہ فرغانہ کا تنے تنہا مالک تھا۔ اس کے دشمن موجود ضرور تھے لیکن اس سے بھیڑنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کی منگیتر عائشہ بیگم کب سے اس کے انتظار میں تھی۔ اس کی ماں کو بھی فکر لاحق تھی کہ حالات نہ جانے کب کون سا رخ اختیار کر لیں۔ ابھی قسمت ساتھ دے رہی ہے تو بابر کی شادی کا اہتمام کیا جائے۔ بابر اب 19 سال کا ہو گیا تھا۔ کم و بیش اتنی ہی عمر عائشہ کی بھی ہو چکی تھی۔ آخر اس کی ماں نے اس کی دلہن لانے کا انتظام کرایا۔ شہزادی عائشہ اپنی دایا اور جہیز کے ساتھ سمرقند سے چل کر آئی۔ وہ اوش کے مارکے پر گیا ہوا تھا کہ شہزادی عائشہ اندجان آ گئی۔ وہ واپس آیا تو محل میں چہل پہل دیکھی۔ وہ جس کے انتظار میں غزلیں لکھتا رہا تھا وہ آ گئی تھی۔ وہ تھکن بھی نہیں اتار پایا تھا کہ قاضی نے نکاح پڑھا دیا۔ اب عائشہ اس کے لیے غیر نہیں تھی۔ وہ رسم کے مطابق نکاح کے بعد آداب بجا لانے کے لیے کھڑی ہوئی تو اس کے مقابلے میں خاصی پستہ قد تھی، نہایت دبلی، گردن اتنی پتلی کہ اس کے کانوں میں پڑے ہوئے آویزے بہت بڑے لگ رہے تھے، ہاتھ ایسے تھے جیسے کوئی چھوٹی بچی ہو۔ اس کی شاعرانہ طبیعت کو سخت دھچکا پہنچا۔ اس نے اپنے تصور میں عائشہ کے نام پر کیسے کیسے چہرے آباد کر لیے تھے، سب ایک ایک کر کے بکھر گئے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہ سوچ رہا تھا اب تو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ وہ سمجھ رہا تھا حقیقت کو تسلیم کرنا آسان ہے، لیکن پہلے دن عائشہ کی طرف سے جو بے دلی پیدا ہوئی تھی اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ وہ امور سلطنت کے بہانے عائشہ سے دور ہوتا چلا گیا۔
10-15 روز بعد اس کی طرف رخ کر لیتا، ورنہ اپنی خوابگاہ میں اکیلا ہی پڑا رہتا۔ اس سرد مہری کو بہت جلد عائشہ نے بھی محسوس کر لیا۔ جواب میں وہ بھی اس سے کترانے لگی۔ قربت میں فاصلے بڑھتے گئے۔ وہ بے لطفی کے اس دور سے گزر رہی تھی کہ چھونی بازار کا ایک لڑکا اس کی نظروں میں آ گیا۔ اس کا نام بابری تھا۔ یہ میل جول عشق میں تبدیل ہو گیا، لیکن یہ عشق عجیب طرح کا تھا۔ بابری جو ہی اس کے سامنے آتا، بابر کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی۔ وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے خدام کے ساتھ ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ بابری اور بابر میں مدبھیڑ ہو گئی۔ بابر جیسا دلاور تھر تھر کانپنے لگا اور پھر گھبراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اس عشق نے اسے بہت دن تک عائشہ بیگم سے لا تعلق کر دیا۔ خانزادہ بیگم اب بہت اداس رہنے لگی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی ابھی تک شادی نہیں ہو سکی تھی، اور وہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ بابر اور عائشہ کے تعلقات میں سرد مہری ہے۔ اس نے بھائی کا دھیان بٹانے کے لیے اسے سمرقند پر حملہ کرنے پر اکسانا شروع کر دیا۔ اس نے خود بھی جس حال میں سمرقند خالی کیا تھا، اس کے بعد وہ سوچتا رہتا تھا کہ سمرقند پر دوبارہ قبضہ کرے۔ سمرقند سے آنے کے بعد اس نے وہاں کی خوبصورتی کے جو قصے سنے تھے، اس کے بعد سے وہ سمرقند جانے کے لیے بے چین تھا۔ وہ اس مرتبہ خوب تیاری کے بعد سمرقند کی طرف جانا چاہتا تھا، لیکن حالات نے اسے جلدی جانے پر مجبور کر دیا۔ سمرقند پر سلطان قلی قابض ہو چکا تھا، لیکن ظالم اور عاقبت نا اندیش تھا۔ ترخانیوں کو مضبوط گروہ جو اس کے حق میں تھا، اس کے خلاف ہو گیا۔ شہری بھی بابر کے 100 دن کی حکومت کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا ایک ایلچی بابر کے پاس روانہ کیا کہ وہ آئے اور شہر پر قبضہ کر لے۔ اس نے کسی تیاری کی پرواہ نہیں کی، اہل و عیال کو چھوڑ کر چپ چاپ انجان سے نکل آیا۔ صرف بھروسے کے ملازمین اس کے ساتھ تھے۔ اس مرتبہ کسی جنگ کی توقع نہیں تھی، اس لیے کسی بڑے لشکر کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ ابھی راستے میں تھا کہ حالات اس کے خلاف ہو گئے۔ خبر آئی کہ شیبانی خان نے بخارا پر قبضہ کر لیا ہے اور سمرقند کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی وہ پیچھے ہٹ گیا۔ مغرب کی طرف سے ازبک بڑے آ رہے تھے۔ خطرے کی پرچھائیں اس طرح پڑ رہی تھی جیسے میدان میں شاہین کا سایہ چڑیوں کو نظر آتا ہے۔ شیبانی کی دھاک ایسی بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی آمد کی خبر سنتے ہی سارے جھگڑے ہوا ہو گئے اور شیبانی خان کو روکنے کی تدبیریں کی جانے لگی۔ صرف ایک ہستی تھی جو اس کے برخلاف سوچ رہی تھی، اور وہ تھی تاشقند کے حکمراں سلطان علی کی ماں زہرہ بیگم۔ وہ کچھ برسوں سے بیوگی کے دن گزار رہی تھی، لیکن اس کے حسن و جمال میں ابھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس کی سانسیں ابھی گرم تھی۔ اسے اب یہ بھی زوم تھا کہ جس مرد کی طرف دیکھے گی اسے اپنے دام میں اسیر کر لے گی۔ اس نے بہت پہلے شیبانی خان کو کہیں دیکھا تھا، اور اسی وقت سے اس کی مردانہ وجاہت پر مرمٹی تھی۔ شرم دامن گیر تھی، ورنہ بھاگ کر شیبانی کے قدموں میں جانے کو تیار تھی، اور اب شیبانی خان اس کے دروازے پر تھا۔ شیبانی خان میں کچھ ایسی مردانہ وجاہت تھی کہ عورتیں اسے دیکھ کر اپنے ہوش میں نہیں رہتی تھی۔
ایسی کشش تھی کہ اس کی طرف کھینچی چلی آتی تھی۔ اس لیے اس کے پاس کئی بیویاں تھیں، کچھ کو طلاق دے چکا تھا، کچھ اب بھی اس کے پاس تھی۔ البتہ اس میں ایک اچھی عادت تھی، جو عورت پسند آتی تھی اس سے نکاح کرتا تھا۔ نکاح کے بغیر کسی عورت کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتا تھا۔ سمرقند کی فصیل کے پہلے گھیرے کے آگے وسیع باغات میں الغ بیگ کی رستگاہ کے قریب واقع ٹیلوں پر اور دریائے آب رحمت کے کنارے کنارے ہر جگہ اور چاروں طرف لشکر جرار کے آگے دریائے زرفشاں کے کناروں پر مزید سینکڑوں خیمے اور شامیانے نصب تھے۔ شیبانی خان چہل ستون محل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ زہرہ بیگم دیکھ رہی تھی اور اس نے سنا بھی تھا کہ باغیوں نے بابر کو بھی بلایا ہے۔ اگر اس کے آنے سے پہلے شیبانی خان کا قبضہ ہو گیا تو باغیوں کا سر کچل جائے گا، میری اور میرے بیٹے کی حکمرانی ہوگی۔ یہ سوچتے سوچتے وہ شرما بھی گئی۔ اس نے جلدی جلدی ایک رکا شیبانی کے نام لکھا۔ آنکھیں قابو میں نہ ہو تو دل کسی کے قابو میں نہیں ہوتا۔ میں نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا اور دل دے بیٹھی تھی۔ اب قسمت آپ کو میرے دروازے پر لے آئی ہے۔ میرا بیٹا سلطان علی یہاں کا حکمران ہے۔ اگر آپ مجھے اپنی زوجیت میں لینے کا عہد کرے تو میں آپ کے پاس آنے اور سمرقند آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ یہ رقہ پہنچا اور شیبانی خان نے اسے باریاب ہونے کی اجازت دے دی۔ شیبانی خان کی سرخ مخملی ٹوپی پر سفید دستار بندی تھی۔ بانات کی چھوٹی آستینوں والے نیلگو ہلکے چوغے پر سونے کے بٹن تھے۔ زہرہ بیگم آئی تو اس کا چہرہ سفید ریشمی نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی انگلیوں میں قیمتی ہیروں کی انگوٹھیاں تھیں۔ شیبانی اس میدان کا نیا کھلاڑی نہیں تھا۔ وہ یہ دیکھے بغیر نہ رہ سکا کہ اس کے ہاتھوں کی رگیں ابھری ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے محترمہ کی عمر ڈھل چکی ہے۔ زہرہ بیگم، ہم تمہاری دلی آرزو ضرور پوری کریں گے۔ فی الحال تم ہماری قیدی ہو۔ زہرہ بیگم کو اسی محل کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس کے 18 سالہ سلطان علی کی آمد ہوئی۔ وہ اپنی ماں کے مشورے پر اپنے فوجیوں کو قلعے ہی میں چھوڑ آیا تھا۔ شیبانی نے اسے اپنے برابر جگہ دی۔ آپ کے وزیر ابو یحییٰ نہیں آئے؟ میری والدہ نے ان کے لیے تو کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ آنا تو انہیں بھی ہوگا۔ خیر، ہم خود انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ سلطان علی نے وہاں بیٹھے ہوئے سرداروں کی طرف دیکھا۔ کسی آنکھ میں نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسے خطرے کا احساس ہوا۔ بغلی دروازہ سامنے تھا۔ اس نے چاہا کہ اس دروازے سے نکل بھاگے۔ اسی لمحے ایک سردار نے اس کا راستہ روک لیا۔ اب آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ سلطان علی کو بھی اسی محل کے ایک کمرے میں مقید کر دیا گیا۔ سلطان علی کو بائسنفور نے اندھا کرنے کے احکام جاری کیے تھے، کیونکہ سلطان علی کو سمرقند کے ترخانیوں نے اپنا سردار بنا کر بغاوت کر دی تھی۔ بائسنفور نے بغاوت کچل دی۔ سلطان علی کی آنکھوں میں سلائی پھیری گئی، لیکن اس میں بھی سازش تھی کہ سلائی صحیح نہیں پھیری اور اس کی بصارت محفوظ رہی۔ وہ بخارا کی طرف بھاگا۔ بائسنفور نے اس پر حملہ کیا، لیکن شکست کھا کر سمرقند بھاگ آیا۔ بابر نے بائسنفور کو شکست دی۔ جس وقت بابر اندجان بچانے کے لیے سمرقند کو چھوڑ کر آ گیا تو
سلطان علی وہاں دوبارہ قابض ہو گیا اور اب وہ شیبانی کی قید میں تھا۔ شیبانی خان کے سامنے اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لڑے بغیر اسے سمرقند مل گیا تھا۔ وہ صدر دروازے سے اندر داخل ہوا تو شہریوں نے مجبوراً اس کا استقبال کیا۔ شیبانی خان نے دربار منعقد کیا اور اس میں نہایت اہم فیصلے ہوئے۔ سلطان علی اور ابو یحییٰ کے سر کاٹ دیے گئے۔ دوسرے دن پھر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا۔ جتنے باغی تھے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا گیا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ پھر اس نے اپنے ایک امیر منصور بخشی کو اپنے پاس بلایا۔ وہ چیچک رو نہایت بدحیت شخص تھا۔ آپ بیویوں کے معاملے میں بہت بدقسمت ہیں، کئی بیویاں آپ کو چھوڑ چکی ہیں، آج کل آپ پھر خالی ہیں۔ کیا کروں، میری جارحانہ مردانگی کسی کو برداشت نہیں ہوتی۔ زہرہ بیگم آپ کے لیے مناسب رہے گی، اسے شوہر کا بہت شوق ہے، وہ ضرور آپ کو برداشت کر لے گی۔ وہ میرے پاس آئی تھی، مگر آپ کے ساتھ اس کا جوڑ ٹھیک رہے گا۔ کیا خیال ہے، اس سے آپ کی شادی کرا دی جائے؟ منصور بخشی اٹھا اور شیبانی کے قدموں میں گر پڑا۔ آپ تو واقعی مجاہد اسلام ہیں جو اپنے غلاموں کا اس قدر خیال رکھتے ہیں۔ زہرہ بیگم کا نکاح اس شخص سے کرا دیا گیا۔ وہ شیبانی کے عشق میں آئی تھی اور منصور کے پلے بندھ گئی۔ یہ تو اسے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے کو بے رحم تلوار چاٹ گئی۔ یہ عورت کوئی اور نہیں، بابر کے چچا کی بیوہ تھی۔ پھر شیبانی اسے کیوں کوئی اعلیٰ مرتبہ عطا کرتا؟ شیبانی کے متعلق ایک مقولہ بہت مشہور تھا، وہ بڑا آدمی ہے مگر درباری یا کاروباری نہیں۔ اس کی یہ عادت ہمیشہ رہی تھی کہ دربار میں کسی کو اور کو برائے نام بادشاہ بنائے رکھنے کی اور دوسروں کو نظم و نقص چلانے کی اجازت دیتا اور خود بہم جوئی میں مصروف رہتا۔ ایک قسم کی خانہ بدوشانہ زندگی گزار رہا تھا۔ سمرقند سے بھی اس کا دل بھر گیا۔ اس نے اپنے ایک امیر وفا خان کو 500-600 آدمیوں کے ساتھ سمرقند میں چھوڑا اور خود کسی اور طرف قسمت آزمائی کے لیے نکل گیا۔ بابر کو جیسے ہی یہ خبر ملی، اس نے ایک مرتبہ پھر قسمت آزمائی کے لیے سمرقند کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ حالانکہ اس وقت اس کے ساتھ صرف 240 سپاہی تھے۔ طوفانی یلغار کرتے ہوئے پل مقام تک پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے سپاہیوں میں سے 80 آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں ہدایت کی کہ باب فیروزہ کی سمت جائیں اور سیڑھیاں لگا کر شہر پناہ پر چڑھ جائیں اور دروازے پر قبضہ کر لیں۔ کامیاب ہو جائیں تو ہمیں خبر دیں۔ سپاہی روانہ ہو گئے۔ بابر اپنے خیمے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا، نظر مستقبل پر اور کان کوئی اچھی خبر سننے کے منتظر تھے۔ رات کے اندھیرے میں سیڑھیاں شہر پناہ کی دیوار پر لگ گئی تھی۔ یہ سپاہی اوپر چڑھے اور باب فیروزہ پر رسائی حاصل کر لی۔ پہرے دار فاضل ترخان بے خبر تھا کہ سب اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ اور اس کے ساتھی وہی ڈھیر ہو گئے۔ ان لوگوں نے دروازے پر پڑے تالے پر تیر برسائے۔ دروازہ چوپٹ کھل گیا۔ بابر کو جو ہی اطلاع ملی، وہ خود بھی باب فیروزہ پر پہنچ گیا اور اپنی فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا۔
شہر کے اکثر لوگ اس وقت سو رہے تھے، بعض دکاندار جاگ رہے تھے۔ انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو پہچان لیا اور بابر کی آمد کی خبر پورے شہر میں پھیلا دی۔ شہر میں شور پڑا تو وفا خاں اور اس کے ازبک سپاہیوں کو بھی خبر ہو گئی۔ وہ مقابلے پر نکل آیا، لیکن ایک تو اسے دیر ہو چکی تھی، دوسرے سمرقند والے بابر کے حامی تھے، وہ بھی بابر کے ساتھ مل گئے۔ اس بکو کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ بابر کے ساتھ کتنی تعداد ہے۔ انہوں نے مقابلہ ضرور کیا، لیکن بھاری نقصان اٹھایا۔ 400-500 ایک ہی حلے میں مار دیے گئے۔ وفا خاں جان بچا کر بھاگ نکلا۔ یہ مارکا رات میں شروع ہوا تھا، رات ہی میں ختم ہو گیا۔ شہر میں رات بھر خون بہتا رہا، لوگ کھڑکیاں بند کر کے گھروں میں بیٹھے رہے۔ لیکن جو ہی صبح نمودار ہوئی اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب بابر کا قبضہ مکمل ہوا تو گھروں سے نکل آئے۔ بابر نے اسی نیلے محل میں قیام کیا تھا جہاں سے وہ پہلے حملے کے بعد قیام کر چکا تھا۔ اس وقت وہ بالائی منزل پر کھڑا شہر کے نظارے میں محو تھا، اس جشن کو ملاحظہ کر رہا تھا جو اس کی آمد کی خوشی میں منعقد ہو رہا تھا۔ دروغہ خان وفا اپنے 100 سپاہیوں کے ساتھ شیبانی خان کو یہ خبر دینے کے لیے روانہ ہو گیا تھا کہ بابر کے لشکریوں نے سمرقند پر قبضہ کر لیا ہے۔ بابر نے اسی دن ایک قاصد اپنے اہل و عیال کو بلانے کے لیے بھیج دیا تھا۔